محسن شاہنواز رانجھا صاحب، آپ کے لیے کافی مشکل نہیں ہو گیا اس صورتحال میں حکومت کا دفاع کرنا؟ دیکھیے، کچھ باتیں جو میرے معزز دوستوں نے کہیں اور میں اس کا جواب دینا جو ہے وہ مناسب سمجھوں گا۔ ایک بات جو پہلے ہوئی کہ پاکستان کے بیچ میں جو ابھی بار کونسل نے ایک قرارداد جس کا شعیب شاہین صاحب ذکر کر رہے تھے، میرا صرف ایک میں توجہ دلاؤں گا کہ جو انہوں نے دو باتیں کی، ایک تو انہوں نے بات کی کہ اخراجات سرکاری، اور میں ماضی میں میں نے اس وقت جب صحت انصاف کارڈ حکومت نے بنایا تھا اور انہوں نے اشتہارات کی بڑی اچھی اور اہم بات کی، وہ صحت انصاف کارڈ کے اوپر میں نے پٹیشن بھی فائل کی تھی اس وقت چیف جسٹس اسلام آباد ہائی کورٹ کے پاس، تو میری اس پٹیشن کو ہی اٹھا لیں، اس کا ہی ذکر کر دیں۔ شہباز شریف صاحب نے تو جرمانے کے پیسے جمع کرائے تھے ایک دفعہ ثاقب نثار صاحب کے حکم پر، اور کے پی کے پرویز خٹک صاحب نے نہیں جمع کروائے تھے اور عمران خان نے نہیں جمع کروائے تھے، تو ذرا ان سے بھی حساب لے لیں، اور وہ میٹر آن ریکارڈ ہے۔ اگر اخراجات کی بات کرتے ہیں تو ساتھ میں ذرا اس ہیلی کاپٹر کا بھی ذکر کر دیتے جو عمران خان صاحب روز مرہ استعمال کرتے تھے دفتر سے گھر اور گھر سے دفتر تک، اور کتنے لاکھوں کروڑوں روپے کا اس کا تیل جل گیا۔ اگر یہی بات کرنی ہے تو توشہ خانہ کے بیچ میں جس طریقے سے گھڑیاں چرائی گئیں اور چیزوں کو کی ایویلیویشن غلط ایویلیویشنز کرائی گئیں، دباؤ ڈالا گیا، اور پاکستان انفارمیشن کمیشن کے فیصلے کو کیبنٹ ڈویژن کے ذریعے چیلنج کرایا، اس کا بھی ذرا ذکر کر دیتے اس قرارداد کے بیچ میں۔ تو میرا کہنے کا صرف مقصد یہ ہے کہ دیکھیں، مہنگائی یا یہ سارے معاملات جو ہیں یہ معاملات ماضی کی گورنمنٹ جو سارا 3.5 سال پونے 4 سال انہوں نے جیل بھرو تحریک چلائی رکھی، جس کے بیچ میں انہوں نے اپوزیشن کے کسی رکن کو بھی نہیں بخشا، یہ اسی کے تو نتائج آج پورا پاکستان بھگت رہا ہے۔ ہم نے تو جب حکومت کا قیام ہوا تھا اسی دن شہباز شریف صاحب لیڈر آف دا اپوزیشن نے عمران خان وزیر اعظم کو یہ کہا تھا کہ آئیے مساق معیشت کرتے ہیں اور بیٹھ کے پاکستان کی جو معیشت کا مسائل ہے اس کو حل کرتے ہیں۔ مساق معیشت کی جب ہم نے آفر کی اس وقت سے لے کے چاہے الیکشن کمیشن کے ممبران کی تقرری کا معاملہ ہو، کسی معاملے پر کہ یہ جو آپ ساری باتیں کہہ رہے ہیں بالکل درست کہہ رہے ہیں، لیکن یہ تو آپ میرے سامنے یا شوکت یوسف زئی کے سامنے یا شعیب شاہین صاحب کے سامنے کر سکتے ہیں، لیکن جب آپ اپنے حلقے میں جاتے ہیں تو وہاں پہ عام آدمی مہنگائی کے جس بوجھ کا شکار ہے، تو یہ آپ کی یہ باتیں سن کے وہ مطمئن ہو جاتا ہے آپ سے؟ دیکھیں، میرے حلقے میں یہ لوگ مطمئن ہیں اس چیز سے کہ جو یہ مہنگائی ہے، یہ مہنگائی صرف موجودہ حکومت کی وجہ سے نہیں ہوئی، وہ اس کے بیچ میں 3.5 سال پونے 4 سال جو عمران خان کی حکومت رہی ہے پاکستان کے بیچ میں، وہ اس کو بھی قصوروار ٹھہراتے ہیں۔ یہ نہیں ہے کہ صرف اس کا جو وزن ہے وہ ہماری طرف آ رہا ہے، ہم تو عوام میں، ہمیں تو الیکشن لڑنے ہیں، ہم تو فیس کریں گے۔ یہ جو آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ ہیں، وہ جو ان کی شرطیں ہیں، جس طریقے سے تیل آئی ایم ایف کے ایگریمنٹ کی خلاف ورزی میں سستا کیا گیا، پاکستان کی عوام کے آگے یہ تمام فیکٹرز جو ہیں یہ بالکل ان کے سامنے ہیں، اور حلقے میں ہماری جو عام عوام ہے وہ اس چیز کو انڈرسٹینڈ کرتی ہے کہ مہنگائی کے بیچ میں جو سابقہ حکمران ہیں ان کا ایک بہت بڑا کردار ہے، اور ہم تو وہ فائر فائٹنگ جو ہے ابھی تک ہم اسی کو کرنے کے اندر مصروف ہیں کہ کسی طریقے سے اس کو کنٹرول کر لیا جائے۔ تو ظاہر ہے ہمیں اس کا افیکٹ تو ہو رہا ہے، سیاسی طور پہ اس کا افیکٹ یقینی طور پہ ہو رہا ہے، مہنگائی کی وجہ سے لوگ پریشان ہیں، لیکن ہماری پوری طور پہ یہ کوشش ہے کہ اس مہنگائی کے جن کو قابو میں پایا جائے۔ لیکن یہ جن جو ہے یہ پچھلی حکومت کے ساتھ ہمیں یہ ورثے میں ملا ہے، ہمیں تو یہ وراثت ملی ہے اور ہم اس وراثت کو سنبھالنے کی کوشش کر رہے ہیں۔ یہ جن کہیں آپ کو تو نہیں کھا جائے گا؟ دیکھیے، میں اس بارے میں تو میں ضرور کہوں گا کہ یہ جن اگر ہم نے قابو نہیں کیا، یہ چاہے جو بھی ہو، یہ چاہے شوکت یوسف زئی صاحب کی جماعت ہو یا ہماری جماعت ہو یا بلاول بھٹو صاحب کی جماعت ہو یا مولانا صاحب کی جماعت ہو، یہ جن تو جو بھی اس کو کنٹرول نہیں کرے گا اس کو کھائے گا، یہ تو ایک فیکٹر ہے۔ لیکن ہم کوشش کر سکتے ہیں نیک نیتی کے ساتھ کہ ہم اس کو کس طریقے سے قابو پائیں، اور میرا ایک صرف اس پہ یہ سوال ہے کہ اس موضوع پہ ہمیں ساری سیاسی جماعتوں کو بیٹھ جانا چاہیے۔ اگر عمران خان صاحب کا خیال ہے کہ وہ اقتدار میں آنے کے بعد 170 پہ ڈالر لے آئیں گے اور پٹرول جو ہے 100 روپے سے نیچے، ڈیزل 100 روپے سے نیچے لے آئیں گے، تو یہ ناممکن ہے۔ اس کے لیے عمران خان کو بھی ساری سیاسی جماعتوں کو اکٹھے ہو کے بیٹھنا پڑے گا۔